ایک دفعہ ایک نوجوان نے اپنے دوست سے کہا کہ اسے اپنے محلے کے امام صاحب کی بیوی سے محبت ہو گئی ہے اور ان کی بیوی بھی اس سے محبت کرتی ہے، مگر امام صاحب زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہتے سوائے نماز کے اوقات کے۔ اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ امام صاحب زیادہ دیر گھر سے باہر رہے تو وہ ان کی بیوی سے زیادہ دیر ملاقات کر سکتا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے دوست سے مدد کا کہا کہ وہ امام صاحب کو کسی طرح عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر روک لیا کرے تو وہ ان کی بیوی سے زیادہ دیر ملاقات کر سکے۔ دوست نے قدرے ہچکچاتے ہوئے اپنے اس دوست کی مدد کی حامی بھری اور اکثر اوقات امام صاحب سے نماز کے بہانے سے مختلف مسائل پر گفتگو کے لیے ان کو مسجد میں ہی روک لیا کرتا۔ اس طرح امام صاحب اس نوجوان کے ساتھ مسجد میں کچھ وقت گزار لیتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ اسی طرح چلتا رہا اور وہ نوجوان امام صاحب کو گفتگو میں لگا کے رکھتا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ بالآخر اس نوجوان نے ایک دن امام صاحب کو تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا اور معافی مانگی کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ امام صاحب خاموشی سے اس نوجوان کی بات سنتے رہے۔ جب نوجوان اپنی بات ختم کر چکا تو امام صاحب نے اس نوجوان کی اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے اور آگاہ کرنے پر اس کو سراہا، لیکن ساتھ ہی امام صاحب نے اس نوجوان کو بتایا کہ ارے بھائی، میری ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی ہے، اس لیے نہ تو میری بیوی ہے اور نہ ہی کسی کا اس سے ملنے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس پر نوجوان انتہائی حیران اور پریشان ہوا اور دونوں اس بات کو سوچنے لگے کہ اگر امام صاحب کی بیوی ہے ہی نہیں تو پھر اس نوجوان کا دوست کس لڑکی کو ملنے جاتا ہے۔ چنانچہ اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جب نوجوان نے سراغ لگایا تو اس کے پیروں تلے سے یہ جان کر زمین نکل گئی کہ اس کا وہ انتہائی قریبی دوست اور کہیں نہیں بلکہ اس کی غیر موجودگی میں اس ہی کی بیوی کو ملنے جایا کرتا تھا۔ اس بدبخت نے اسی کے گھر لقب لگا کر اسی کی عزت کو داغدار کیا ہوا تھا اور وہ اسی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اسی لیے دوستوں، کسی کی برائی میں حصہ دار بننے سے یا ساتھ دینے سے پہلے اس بات کو سوچ لینا چاہیے کہ کہیں وہ برائی آپ ہی کو نہ کھا جائے، اور جو دوست کسی دوسرے کی عزت کو خراب کر سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ برائی پھر گھوم پھر کر واپس اسی جگہ آتی ہے اور واپس سام بن کر آپ ہی کو ڈس لیتی ہے۔ کسی دوسرے کے لیے برا سوچنا آپ ہی کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے خود بھی گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں اور کسی دوسرے کی برائی میں کبھی بھی شامل نہ ہوں۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں۔ شکریہ۔